اللہ 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 صلی علی رسول کریم اما بعد۔ رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ تو گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی، گویا تو کنکر پتھر تھی، احساس نہ تھا جذبات نہ تھے، توحید تو اپنی یاد تو کر، ترکے میں میراث میں تو بانٹی جاتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود دنیا میں اس وقت ہوا جب عرب سمیت ساری دنیا جہالت و ظلم اور ظلم و بربریت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں عورت ہونا کسی جرم سے کم نہ تھا، جس کا نقشہ خود خالق کائنات سورہ نحل آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا ہے کہ کسی کو اگر بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی تو اس کا چہرہ اڑ جاتا تھا، رنگ فخ ہو جاتا تھا اور چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور وہ سخت غمگین ہو جاتا تھا۔ وہ ایسا زمانہ تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، شوہر کے مرنے کے بعد عورتوں کو وراثت کی طرح تقسیم کرنا، گویا کہ دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، کمزوروں پر، بے کسوں پر، بے سہاروں پر، ضعیفوں پر، ناتوانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم روا رکھے جا رہے تھے۔ گویا کہ دنیا سسک رہی تھی، بلک رہی تھی اور اللہ کے یہاں سے انصاف اور رحمت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے ان بلکتے سسکتے انسانوں کے زخم پر مرہم رکھا اور ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق دلائے، خاص کر کے عورتوں پر جو ظلم و ستم کے چکی میں پیسی جا رہی تھی اور ہر طرح سے وہ ستائی جا رہی تھی اور زندہ دفن کی جا رہی تھی، بلکہ عورت کو تو ان کی پیدائش کو باعث ننگ اور شرم سمجھا جاتا تھا، عار سمجھا جاتا تھا، لہذا جیسے وہ پیدا ہوتی تھی لوگ اس عار کی وجہ سے، اس شرمندگی کی وجہ سے اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی بیٹی، اپنے نخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے سپرد کر دیتے تھے اور ذرا بھی انہیں اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ ایسے سفاک اور ایسے ظالم باپ تھے کہ انہیں اپنے نخت جگر کو زمین میں دفن کرنے میں بھی ذرا جھجک محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر زمانے جہالت کے جو واقعات تھے انہوں نے خود کیے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ کہنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت چہیتی تھی، وہ بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی اور محبت کرتی تھی، بڑی لاڈلی تھی، لیکن وہی جو عرب کا دستور تھا کہ اسے عار اور شرم سمجھا جاتا تھا، یہ چیز ہمیں ہمیشہ ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن میں اس کو لے کر کے گیا، جب میرا گزر ایک کنویں کے پاس سے ہوا تو میں کنویں کے اندر اس کو دھکا دے دیا۔ اس کی آخری آواز جو تھی وہ یہ تھی یا ابتا، یا ابتا، اے میرے پیارے ابو، ہائے میرے ابو، یہ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ لیکن ذرا بھی اسے رحم نہیں آیا اور اپنی بچی کو زندہ کنویں کے اندر دھکا دے دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، آنسو رواں ہو گئے، خوب روئے۔ کسی شخص نے اس شخص سے کہا کہ تم یہ واقعہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے کہنے دو، اسے اس کی ضرورت ہے، وہ اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کا کچھ مداوع چاہتا ہے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اس واقعے کو پھر سے دہراؤ۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہ واقعہ دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے خوب رونے لگے، یہاں تک کہ واقعہ میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، دارمی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اسلام لے آئے ہو، اب اثر نو پھر عمل کرو۔ اسلام کی وجہ سے سارے پہلے کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے عرب کا دستور تھا، ایک واقعہ نہیں
بلکہ ہر گھر کے اندر اس طرح سے واقعہ پیش آتے تھے، ہر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے آمادہ ہوتا تھا۔ بعض اشخاص تو ایسے تھے جنہوں نے ایک نہیں 10-12 لڑکیوں کو اپنی زندہ دفن کیا۔ بہرحال لڑکیوں پر، عورتوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو پھر وہ میراث کی طرح سے تقسیم ہو جاتی تھی۔ کوئی اگر اس کے اوپر چادر ڈال دیا تو وہ ان کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ اگر وہ کسی کے نکاح میں ہے تو اگر وہ کسی بات پر خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا تو وہ اسے طلاق دیتا تھا، لیکن طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیتا تھا، اور پھر کبھی ناراض ہوا تو پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، یعنی اس طرح سے 100 طلاق دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی بیوی اور اس کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ نہ ہی وہ اس کو بسنے دیتا تھا اور نہ ہی اسے چین سکون کی زندگی بسر کرنے دیتا تھا، نہ ہی اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس طرح سے وہ ان کے نکاح میں رہتی تھی اور وہ ستاتا رہتا تھا، تکلیفیں دیتا رہتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام دیا، عزت دلایا، اور یہ کہا کہ عورت تمہارے پیر کی جوتیاں نہیں ہے، یہ تمہارے ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس کے عزت کے ساتھ کھیلو اور تم ان کی ذات کے ساتھ کھیلو اور ان کے حقوق کو تلف کرو، بلکہ ان کے حقوق بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے تمہارے حقوق ہیں۔ تمہارے حقوق اور ان کے حقوق دونوں مساویانہ ہیں، دونوں منصفانہ ہیں، دونوں عادلانہ ہیں۔ تمہارے کو اس پر کچھ برتری نہیں ہے، صرف ایک برتری ہے کہ تم حاکم ہو اور وہ محکوم کے جس طرح سے ہے۔ جس طرح سے کوئی ملک چلتا ہے تو کوئی حاکم ہوتا ہے، ہر کوئی حاکم نہیں ہوتا کہ فیصلہ کرے۔ اس طرح سے زندگی کے اس گزران میں اور زندگی کے اس گزر بسر میں ان دونوں میں سے، میاں بیوی میں سے تو کسی ایک کو حاکم ہونا ضروری ہے، ورنہ زندگی کے فیصلے کون لے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کے اندر یہ صلاحیت دیکھی کہ وہ زیادہ منصف بھی ہوتا ہے، اس کے اندر عقل و سمجھ بھی ہوتی ہے، شعور رہتا ہے، جلد باز نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا تحمل و برداشت کرتا ہے اور کسی چیز کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے اندر فیصلے کرنے کی تقویت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حاکمیت کی چابی مردوں کے ہاتھ میں رکھی اور عورتوں کو حاکم نہیں بنایا، کیونکہ وہ کمزور ہوا کرتی ہیں، وہ فیصلہ صحیح طور پر نہیں لے سکتی۔ ورنہ اس کے علاوہ جب دیکھا جائے اس سے ہٹ کر کے تو دونوں کے حقوق مساویانہ ہیں۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو حقوق دیے تو عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جس طرح سے مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کمائے اور پھر گھر کا انتظام کرے، خورد نوش کا انتظام کرے اور پہننے کا، ہر چیز کا وہ انتظام کرے، عورتوں کے بھی حقوق ہے کہ وہ ان کے شوہر کے جو بچے ہیں ان کی وہ دیکھ بھال کرے، ان کی گھر کی حفاظت کرے اور ان کے بچوں کو اچھی پرورش کرے۔ تو دونوں کے حقوق برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو حقوق ملے اور ان کے جو حقوق تلف ہو رہے تھے اور ان کے حقوق جو مارے جا رہے تھے اور انہیں کوئی حق نہیں دیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو حق ملا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت عورتوں کے اوپر احسان عظیم ہے۔ جہاں ساری انسانیت کے لیے احسان ہے، خاص کر عورتوں پر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ظلم و ستم کی چکی سے نکل کر کے ان کی ایک عزت ملا، ایک مقام ملا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا تھا کہ عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی تو وہ صحابہ کرام، ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک بچی کی پرورش کے لیے جھگڑنے لگے آپس میں کہ ہم پرورش کریں گے، ہم کفالت کریں گے، ہم ان کے ہر چیز کا خیال کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی امامہ جو مکہ ہی میں رہ گئی تھی، چھوٹی تھی، بالغ نہیں ہوئی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 7 ہجری میں مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے چمٹ گئی اور کہنے لگی آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے کہ دیکھیے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ان کو لے کے چلو۔ مدینہ جب آئے
تو پھر وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم ان کی کفالت کریں گے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم ان کی کفالت کریں گے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، یہ میرے زیر پرورش رہے گی، ہم پرورش کریں گے۔ اب تینوں صحابی آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے مدعا کو سنا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے چچا کی بیٹی اور پھر ان کی جو خالہ ہے وہ ہمارے نکاح میں ہے، لہٰذا میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں ان کی پرورش کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ سب سے پہلے مجھے ملی تھی، میں ان کو لے کے آیا ہوں، لہٰذا میں ان کا زیادہ پرورش کا حقدار ہوں، میں پرورش کروں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دینی بھائی ہیں، لہٰذا میں بھی پرورش کا حق رکھتا ہوں، میں پرورش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے حق میں معقول فیصلہ کیے اور پھر اس لڑکی کے پرورش کا حق حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کیونکہ ان کے نکاح میں حضرت امامہ کی خالہ تھی اور خالہ ماں کے درجے میں ہوا کرتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پرورش کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا جہاں عورتوں کو باعث ننگ اور شرم سمجھا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی لوگوں کو تو لوگ ان کی پرورش کے لیے جھگڑا کرنے لگے۔ یہیں تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا کیا مقام دیا، آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو 3 بیٹیاں ہوں، اگر 2 بیٹیاں بھی ہو، اگر وہ اچھی طرح پرورش کرے اس کے لیے جنت کی بشارت دی۔ جس کے 2-3 بہنیں ہوں اور وہ اچھی طرح سے اس کی پرورش کرے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کے لیے جنت کی بشارت دی۔ بلکہ عورتوں کے مقام کی انتہا دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت جیسی عظیم چیز کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے کر کے بھی دکھایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں تو باحیات نہیں تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں تھی، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے اور ان پر آپ کو بیٹھاتے تھے۔ اپنی دودھ پلانے والی ماں کو اتنی عزت کرتے تھے۔ تو اسلام نے وہ تعلیم دیا، عورتوں کا مقام بتایا، عورتوں کو عزت دی، لہٰذا اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور میری ماؤں، میری بیٹیوں، عورتوں کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احسانات ہیں، اس کو کہاں تک گنوا سکے کوئی، بہت طویل ہے اور دراز ہے۔ ان چند واقعات سے ہم صرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صنف نازک پر، ان خواتین پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان احسانات کو مانیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل میں سمائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔